بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثني منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم أجمعين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإن استنفرتم فانفروا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الجہاد کے پہلے باب میں چند آیت کریمہ کو پیش کرنے کے بعد احادیث مبارکہ کو ذکر کرتے ہیں. پہلی حدیث آپ نے تعلیقاً حضرت عبداللہ ابن عباس کی ذکر کی اور دوسری حدیث حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور اب تیسری حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذکر کر رہے ہیں. امام بخاری اپنے شیخ علی ابن عبداللہ المدینی سے روایت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا یحییٰ ابن سعید القطان نے. یہ ان محدثین میں سے ہے جنہیں مدار الاسانید کہا جاتا ہے. اس سلسلے میں نے معلومات جمع کی ہے. مدار الاسانید حضرات صحابہ میں کون ہے، حضرات تابعین میں کون ہے، حضرات تبع تابعین میں کون ہے اور اس کے بعد کے طبقے میں کون کون ہے. تو آئندہ کل میں اس کا پریزنٹیشن بنا کر سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ. تو یحییٰ ابن سعید القطان یہ انتہائی جلیل القدر محدثین میں ان کا شمار ہوتا ہے. امام ابو حنیفہ کے تلامذہ میں سے، ان تلاميذ ابی حنیفہ. ان کا قول علم جرح و تعدیل کے باب میں اتھارٹی، مستند اور انتہائی اہم مانا جاتا ہے. قال حدثنا سفیان، وہ روایت کرتے ہیں ہمیں بیان کیا سفیان ثوری نے. مشہور ائمہ میں سے ہیں، امام ابو حنیفہ کے معاصرین میں سے ہیں. آپ بھی مدار الاسانید محدثین میں آپ کا شمار ہوتا ہے. قال حدثني منصور، وہ کہتے ہیں مجھے بیان کیا منصور نے. منصور ابن المعتمر. جب بھی امام مجاہد، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صرف منصور کا لفظ لاتے ہیں تو عام طور پر منصور ابن المعتمر مراد ہوتے ہیں. عن مجاہد، وہ روایت کرتے ہیں مجاہد ابن جبر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اجل تلامذہ میں سے ہے اور حضرات تابعین میں مفسرین کے طبقے میں آپ کو بڑا اونچا مقام حاصل ہے. عن طاووس، وہ روایت کرتے ہیں طاووس ابن کیسان الیمانی سے. یہ بھی حضرت عبداللہ ابن عباس کے تلامذہ میں سے ہے. تفسیر اور حدیث دونوں ہی باب میں انتہائی جلیل القدر مقام آپ کو حاصل ہے. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما وعنہم اجمعین، اور روایت کرتے ہیں ترجمان القرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حسرت آیات کے وقت آپ کی عمر 15 سے 16 سال بیان کی جاتی ہے. حضرات صحابہ میں سب سے زیادہ قرآن کریم کی تفسیر بالمأثور حضرت عبداللہ ابن عباس سے منقول ہے. آپ فقہ، تفسیر، حدیث اور علوم عربیہ کے
بڑے ماہر تھے. آپ نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم مجمعین سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حسرت آیات کے بعد بڑی جد و جہد اور محنت سے علم حاصل کیا. اس کے بعد آپ جب مدینہ منورہ میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ شہادت پیش آیا تو آپ مکہ مکرمہ منتقل ہو گئے. پھر مکہ مکرمہ میں حضرت عبداللہ ابن الزبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا سن ہجری 72 میں. تو پھر اس کے بعد آپ طائف کی طرف منتقل ہو گئے اور وہیں پر آپ کا انتقال ہوا. سن ہجری 72 کے بعد مختلف اقوال ذکر کیے جاتے ہیں. کسی نے کہا 76 میں اور کسی نے کہا کہ 80 میں آپ کا انتقال ہوا. قال فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا ہجرت بعد الفتح ولكن جہاد ونیۃ وان استنفرتم فانفروا. لا ہجرت بعد الفتح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں. فتح مکہ کے بعد ہجرت کے بارے میں حضرات محدثین اور حضرات شراح مختلف بات بیان کرتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ فتح مکہ ہو گیا اس کے بعد اب ہجرت قیامت تک کے لیے منسوخ ہو گئی. اس لیے کہ ابو داؤد شریف کی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے الہجرت لا تنقطع حتى تنقطع التوبہ، جب تک کہ توبہ منقطع نہیں ہوگی وہاں تک کہ ہجرت بھی منقطع نہیں ہوگی. تو اب اس کا مطلب کیا؟ تو اس کی مختلف توجیحات کی ہے ہمارے محدثین نے. پہلی توجیہ یہ ہے کہ لا ہجرت بعد الفتح کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مسعود میں فتح مکہ سے پہلے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنا ہر مسلمان پر فرض عین تھا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کر مدینہ طیبہ پہنچ گئے تو جہاں پر بھی دنیا میں کہیں بھی انسان اسلام میں داخل ہو اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ ہجرت کر کر مدینہ پہنچے. کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کی شوکت کو بڑھانے کی ضرورت تھی. اسلام کی شان اور عظمت کا تقاضا یہ تھا کہ کثرت سے لوگ وہاں پر آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست دین کو حاصل کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بابرکت سے مستفید ہو اور ضرورت پڑنے پر کفار کے ساتھ قتال میں شرکت کرے. تو ایسی بہت ساری ایسی ضرورتیں تھیں دین اسلام کی سربلندی کے لیے کہ ہجرت کو فرض قرار دیا گیا تھا. تو لہذا وہ ہجرت فرض عین تھی. یہاں اس کو بیان کیا گیا کہ فتح مکہ تک کے یہ حکم باقی تھا. پھر جب مکہ فتح ہو گیا تو مکہ مکرمہ چونکہ یہ جزیرۃ العرب کے لیے اس زمانے میں سپر پاور تھا. تو مکہ کے فتح ہونے کا مطلب یہ کہ تقریباً جزیرۃ العرب فتح ہو گیا. تو اس وجہ سے اب فتح مکہ کے بعد ہجرت فرض نہیں رہی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بعد مکہ مکرمہ بھی دارالاسلام میں تحویل ہو گیا. پہلے مکہ مکرمہ دارالکفر تھا، دارالحرب تھا ہجرت سے پہلے، مگر جب فتح مکہ ہو گیا تو فتح مکہ کے بعد اب وہ بھی کیا ہو گیا؟ دارالاسلام بن گیا. اب جب دارالاسلام ہوا تو ہجرت من دار الاسلام لا دار الاسلام نہیں ہوتی ہے. ہجرت تو کہا جاتا ہے کسی مسلمان کا اپنے دین کو بچانے کے لیے دار الکفر سے دار الاسلام کی طرف منتقل ہونا. ہجرت کس کو کہتے ہیں؟ اصل میں حجرہ کے معنی چھوڑنا. اور ہجرت اصطلاح شریعت میں کہا جاتا ہے آدمی کا ترک الوطن لاجل الاسلام، اسلام کے خاطر اپنے وطن کو ترک کرنا، یہ ہے ہجرت.
تو اب جب مکہ ہی فتح ہو گیا تو ظاہر سی بات ہے اب ہجرت کی ضرورت باقی رہی نہیں، لہذا اس بنا پر کہا گیا لا ہجرت بعد الفتح، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مسعود کی ہجرت خاص طور پر مکہ والوں کے لیے اور اطراف مکہ والوں کے لیے منسوخ ہو گئی، اور اب اس کا ثواب کسی کو ملے گا نہیں. یعنی فتح مکہ کے بعد جو لوگ گئے اب وہ مہاجر باقی نہیں رہے. من قبل الفتح وقاتل، اسی لیے قرآن کریم نے دونوں کے بارے میں کہ بھئی دونوں کا مقام الگ الگ ہے. جنہوں نے مکہ مکرمہ جیسی معظم مشرف اور مکرم جگہ کو، اپنے گھر کو، اپنے مال کو، اپنی دولت کو، اپنی کمائی کو، اپنا سب کچھ چھوڑ کر مدینہ منورہ گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے قربانی دی. اسی لیے مہاجرین کا مقام حضرات صحابہ میں سب سے اونچا. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اب وہ حدیث جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے وہ، اور اس میں تطبیق کیسے دیں گے، تو کہا کہ یہ صرف اس زمانے تک کے لیے منسوخ ہے، مگر دنیا میں قیامت تک جب بھی مسلمان کو کسی بھی ملک میں اپنے دین پر خطرہ ہوگا، اپنی نسل کے دین پر خطرہ ہوگا، تو اس پر واجب ہوگا کہ وہ اس وطن کو ترک کر کر کسی اور جگہ چلا جائے. اس کو ہجرت مفروضہ اور ہجرت واجبہ کہا جاتا ہے، کہ اور یہ ہجرت واجبہ باقی رہے گی، یہ کبھی بھی ختم ہوگی نہیں. ہاں اگر مسلمان کہیں پر اپنے دین کے بقا کے ساتھ موجود ہے اور اس کے باوجود وہ کہیں اور مسلمان ملک کی طرف چلا جائے تو یہ ہجرت مندوبہ، یہ مستحب اور مندوب ہے. تو فرماتے ہیں کہ یہاں پر گویا کہ یہ کہا گیا کہ بھئی یہ ہجرت فرض جو ہے وہ جو حضرت امیر معاویہ والی روایت ہے اس میں بیان کیا گیا، لہذا ہجرت مفروضہ اور ہجرت واجبہ یہ قیامت تک باقی رہے گی. تو اس طرح سے اس کی توجیہ کی گئی کہ لا ہجرت یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک ہے، اس کے بعد نہیں. لا ہجرت بعد الفتح ولکن جہاد ونیت، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ البتہ جہاد اور نیت ہے. کیا مطلب؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مسعود میں اگرچہ مکہ فتح ہو گیا مگر پورا جزیرۃ العرب ابھی فتح نہیں ہوا تھا، ابھی تو اور بھی بہت سارے علاقوں کو فتح کرنا باقی تھا. جزیرۃ العرب سے نکل کر عراق کو فتح کرنا باقی تھا، شام کو فتح کرنا باقی تھا، یمن کو فتح کرنا باقی تھا، پوری دنیا، کیونکہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، آپ پوری دنیا کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے تھے، تو ابھی تو پوری دنیا فتح کرنی تھی. اس لیے فرمایا کہ وہ پوری دنیا کیسے فتح ہوگی؟ بجہاد ونیت، جہاد اور نیت کے ذریعے سے. تو فرماتے ہیں ولیکن جہاد ونیت، البتہ جہاد اور نیت یہ بدستور باقی رہے گی. کیا مطلب؟ کہ جہاد تو بہرحال کرنا ہے اور نیت کا استحضار تو مسلمان کے لیے ہر موقع پر ضروری ہے. اسی لیے امام شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب بات لکھی ہے کہ ایک آدمی نے 60 سال تک عبادت کی. اب اس 60 سال کو اگر آپ 10 سے ضرب دو تو 600 سال، اس کو 20 سے ضرب دو تو 1200 سال، اس کو 30 سے ضرب دو تو 1800 سال، اس کو 40 سے ضرب دو تو 2400 سال، اس کو 50 سے ضرب دو تو 3000 سال، اس کو 60 سے ضرب دو تو 3600 سال، اس کو 70 سے ضرب دو تو 4200 سال. آپ کتنا بھی حساب لگاؤ لیکن کہیں نہ کہیں اینڈ آتا ہے. تو آپ نے نیکی کی، اگر اللہ آپ کو 10 گنا 20 گنا 30 گنا 40 گنا 50 گنا 60 گنا 70 گنا بھی آپ کو اگر اللہ رب العزت اس کا اجر دینا چاہتا ہے تو جنت میں آپ کو کتنا رہنا چاہیے؟ 4200 سال، 4000 5000، اس کے بعد ختم ہو گئے. اب آپ کو کوئی ضرورت نہیں، ختم ہو گئے. آپ نے جو کچھ کیا تو اس کا بدلہ مل گیا. اسی طریقے سے اگر کسی آدمی نے اعمال کفر کیا، شرک کیا، نفاق کیا، گناہ کیے، تو اس کا بھی یہ ہونا چاہیے، اس کا تو جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا. 60 سال تک گناہ کیے تو 60 سال تک جہنم میں رہنا چاہیے. اس کے بعد اس اصول کا تقاضا یہ ہے، قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے بعد اس کو جہنم سے نکال دیا جائے. لیکن قرآن کریم نے بار بار کہا خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. اسی لیے بڑے بڑے لوگ اس میں ان کے پاؤں پھسل گئے.
امام ابن تیمیہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، بلکہ حضرت علامہ ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن کے اندر میں کہا کہ باوثوق ذرائع سے بات کہی جاتی ہے کہ امام ابن تیمیہ اور امام ابن القیم الجوزی یہ فناء نار کے قائل تھے۔ کیا مطلب فناء نار کے قائل ہونے کا؟ کہ ایک زمانے تک جہنم رہے گی، پھر جہنم کو ختم کر دیا جائے گا۔ کیوں؟ کہ اللہ کی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان ہمیشہ جہنم میں نہ رہے۔ لیکن اہل سنت والجماعت کا اس بات پر اجماع ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ قرآن نے کہہ دیا، آپ کتنی جگہ توجیہ کرو گے؟ ایک جگہ، دو جگہ؟ قرآن نے 10 نہیں، 20 نہیں، 50 نہیں، 100 150 جگہ پر کہا خالدین فیہا ابدا، خالدین فیہا ابدا، خالدین فیہا ابدا۔ تو کہاں جائے گا؟ خالدین کے 2 معنی آتے ہیں، مکث طویل کے اور ہمیشہ کے، اور خالدین کے ساتھ تب تاکید کے طور پر ابدن کو لے آئے تو لا محالہ آپ اس کو مکث طویل کے معنی میں لے ہی نہیں سکتے ہیں۔ لغت کے کسی بھی قاعدے کے تقاضے کے مطابق وہاں آپ کو کسی بھی صورت میں ہمیشہ کا معنی لینا پڑے گا۔ دوسری جگہ پر قرآن کریم کیوں کہتا ہے؟ قرآن کریم خود 5ویں پارے کے اندر میں قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب۔ کہا کہ جب وہ جہنم میں رہیں گے اور جہنم کے عذاب کے عادی بن جائیں گے تو ان کو اس کا اثر نہیں ہوگا، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کی چمڑیوں کو چینج کریں گے، ریفریش کریں گے، رینیو کریں گے، کہ جب وہ بے حس ہو جائے گی تو اس کے اندر پھر حس پیدا کر دی جائے گی۔ ہوتا ہے نا، آدمی جب کسی چیز کا عادی ہو جاتا ہے تو اس کو کچھ ہوتا نہیں۔ ہم لوگ چھوٹے تھے تو یہاں عقل گاؤں میں پہلا ایک ہوٹل کھولا تھا، تو وہاں پر ایک کوک آیا تھا، تو لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ کوک کیسا ہے، کھولتے ہوئے تیل کے اندر میں ہاتھ ڈالتا ہے اور اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو ہم لوگ 7 8 سال 10 سال کی عمر، تو ہم نے کہا کہ یہ بیوقوف جیسی باتیں کرتے، کھولتے ہوئے تیل میں دنیا میں کوئی ہاتھ ڈال سکتا ہے؟ تو ہم لوگ دیکھنے کے لیے گئے تو واقعتاً وہ کوئی بھی چیز ایسا تلتا تھا، اس کے بعد وہ چمچ نہیں لیتا تھا، وہ ہاتھ سے کر کے نکالا۔ ہم لوگوں نے کہا کہ پاگل واگل ہے یہ، اس کو کچھ ہوتا نہیں ہے۔ اس کا ہاتھ واتھ چیک کیا تو کچھ بھی نہیں تھا اس کو واقعتاً۔ تو اس کو پوچھا کہ بھائی کیوں؟ تو کہا کہ وہ بچپن سے میں یہ کام کرتا ہوں، کاٹنے کا، یہ کرنے کا، یہ تو یہ میری جو چمڑی ہے یہ کیا ہو گئی ہے، بے حس ہو گئی، تو اس کو کچھ ہوتا نہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے ایسا ہوتا ہے، انسان جب کسی چیز کا عادی بن جاتا ہے تو پھر وہ اس کا احساس کیا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن نے کہا، کیا کہا؟ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، کہ جب بھی ان کی چمڑیاں پک جائیں، یعنی ان کی چمڑیاں بے حس ہو جائیں گی، بدلناہم جلودا غیرہا، تو ہم اس کو دوبارہ اس کے اندر حس پیدا کریں۔ تو ان تمام آیتوں کا تقاضا یہ ہے، اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ آپ کو ہمیشہ ہی ماننا پڑے گا۔ تو امام شعرانی نے اس کی توجیہ کی۔ امام شعرانی فرماتے ہیں کہ دراصل انسان عمل کی وجہ سے اسباب ظاہریہ کے درجے میں جنت یا جہنم کا مستحق ہوگا، اور نیت کی وجہ سے وہاں ہمیشہ رہے گا۔ کہا کیسے نیت کی وجہ سے ہمیشہ رہے گا؟ کہ ایک آدمی کو اللہ نے 60 70 سال کی عمر دی، اور 60 70 سال تک وہ نماز پڑھتا رہا، روزہ رکھتا رہا، حج کرتا رہا، عبادت کرتا رہا، اور اس کی نیت یہ تھی کہ اگر میں ہمیشہ بھی رہوں گا تو یہی کام کرتا رہوں گا۔ کہ اسی نیت کی وجہ سے وہ ہمیشہ کہاں پر رہے گا؟ جنت میں رہے گا۔ اور جس نے برائی کی ہوگی تو وہ 60 سال تک وہ بت کی عبادت کی، 70 سال تک بت کی عبادت کی، گناہ کیے، تو وہ اس کی نیت یہ ہوگی کہ اگر مجھے ہمیشہ بھی رکھا گیا تو میں یہی دھندا کرتا رہوں گا، سدھرنے ادھرنے والا ہوں نہیں۔ تو کہا اسی نیت کی وجہ سے وہ ہمیشہ کے لیے کہاں پر رہے گا؟ جہنم میں رہے گا۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ نیت ایسی چیز ہے، اس لیے نیت کے اوپر انسان کو توجہ دینا کیا بہت ضروری ہے۔ انسان، بہت سارے لوگ کل قیامت کے دن اپنی نیتوں کی وجہ سے چھٹکارا حاصل کریں گے، اور بہت سارے لوگ اپنی نیتوں کی وجہ سے پھنس جائیں گے، پھنسیں گے بھی نیت سے اور چھٹیں گے بھی نیت سے۔ جنہوں نے اچھے کام کر کر بھی بری نیتیں کی ہوگی وہ پھنس جائیں گے، اور جنہوں نے کام کم کیے ہوں گے مگر اس میں نیتیں اچھی کی ہوگی تو وہ چھٹ جائیں گے۔ کام کم کیے ہوں گے اور نیتیں اچھی کی ہوگی تو وہ کیا ہو جائیں گے؟ تو استحضار نیت یہ بہت ضروری ہے۔ انسان جب نیت کرتا ہے تو عادت بھی عبادت بن جاتی ہے، تتحول العادت الى العبادہ۔ جیسے
آدمی کو کھانا تو کھانا ہی ہے، چھوڑنے والا تو ہے نہیں تو۔ اب آدمی جب کھانے کے لیے جائے تو یہ نیت کرے کہ اللہ میں اس لیے کھا رہا ہوں تاکہ اس کھانے سے مجھے طاقت حاصل ہو اور اس طاقت سے میں عبادت کروں اور علم کے لیے محنت کروں۔ فصارت هذا العمل عبادتا، تو آپ کا کھانا کیا بن جائے گا؟ عبادت بن جائے گا۔ لیکن آپ گئے نہ بسم اللہ نہ کچھ نہیں، شروع پڑ گئے، کیا کڑی کھچڑی بنی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ کوئی آپ کو ثواب نہیں ملے گا۔ آپ بستر پر گئے اور آپ نے نیت کی کہ اللہ میں سو رہا ہوں تاکہ تھکان اتر جائے اور صبح میں اٹھ کر تہجد پڑھوں ہو سکے تو، نہیں تو کم سے کم فجر تو ضرور پڑھوں گا میں، تو آپ کا پورا سونا بھی کیا بن جائے گا؟ عبادت بن جائے گا۔ تو آپ کسی بھی عمل کو، عمل مباح کو کریں اور وہاں پر آپ اچھی نیت کا استحضار کر لیں تو وہ آپ کا عمل مباح کیا بن جائے گا؟ متحول الی العبادہ، وہ عبادت میں کیا ہو جائے گا؟ تبدیل ہو جائے گا۔ اس لیے حضور نے کہا کہ بھئی اس طرح سے نیت کا سلسلہ منقطع نہیں ہوگا اور جہاد بھی منقطع ہوگا نہیں۔ آگے فرماتے ہیں وَإِنِ اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا، اور جب تم سے جہاد کے لیے نکلنے کا مطالبہ کیا جائے فَانْفِرُوا، تو تم نکل کھڑے ہو جاؤ۔ کیا مطلب؟ اس کو نفیر عام کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ نفیر عام۔ کیا مطلب نفیر عام کا؟ امام المسلمین کا مسلمانوں کو کسی عظیم خطرے کے پیش نظر جس سے دار الاسلام دوچار ہونے والا ہو، امام المسلمین کا مسلمانوں کو کسی عظیم فتنے کے اور خطرے کے پیش نظر جو دار الاسلام کو پیش آنے والا ہو، جہاد کا اعلان عام کرنا، اسے نفیر عام کہتے ہیں۔ جہاد کا اعلان عام کرنا، انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا فی سبیل اللہ، قرآن بھی کہتا ہے۔ تو خفافا وثقالا کی تفسیر کی ہے ہمارے محدثین نے، چاہے تم چھوٹی عمر کے ہو چاہے تم بڑی عمر کے ہو۔ تو نفیر عام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ نفیر عام جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کسی خطے میں مسلمانوں پر کوئی دوسری طاقت حملہ کر دے تو سب سے پہلے اس خطے کے مسلمانوں کے لیے بالغ مرد اور ہر طرح کے لوگوں کے لیے جہاد کیا ہو جاتا ہے؟ فرض ہو جاتا ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کے موقع پر نفیر عام کیا تھا۔ تبوک کے موقع پر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا وہ کیا تھا؟ نفیر عام تھا۔ اسی لیے وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُدْبِرِينَ ثُمَّ أَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ۔ تو قرآن کریم نے جو اس کو بیان کیا وہ اس لیے ان تینوں صحابہ کو سزا دی گئی تھی، حضرت ہلال کو، ہلال ابن امیہ، اور حضرت کعب کو، اور ایک اور صحابی تھے حضرت مرارہ بن ربیعہ کو۔ ان کو اسی لیے اس وقت سزا دی گئی تھی کہ وہ نفیر عام ہونے کے باوجود شریک نہیں ہوئے۔ تو نفیر عام کے بعد بھی شریک جہاد نہ ہونا یہ گناہ کبیرہ، اکبر الکبائر۔ وہ تو وہ صحابہ کی خصوصیت تھی کہ حضرت ہلال بڑی عمر کے تھے، حضرت کعب جو تھے وہ تو نوجوان تھے، وہ نکلنا بھی ان کا ارادہ بھی ایسا نہیں تھا کہ وہ نہ نکلے، مگر لیٹ ہو گئے، اتنے لیٹ ہو گئے کہ حضرات صحابہ واپس لوٹ کر آ گئے۔ تو اس وجہ سے ان کا عذر معقول تھا، بالقصد جان بوجھ کر انہوں نے جہاد سے فرار اختیار نہیں کیا تھا۔ اسی لیے حضرت کعب فرماتے ہیں کہ جو منافقین قسم کے لوگ تھے انہوں نے قسمیں کھا کر، جھوٹ بول کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اصل میں ایسا ہوا ویسا ہوا، باتیں بنا لی۔ کہا میں بھی ایسا کر سکتا تھا لیکن میں نے ایسا نہیں کیا، میں نے صاف اقرار کر لیا کہ بھئی میرے سے غلطی ہوئی، میرے باغ میں کھجور آئی تھی تو مجھے اس کی لالچ آ گئی، میں نے کہا اسے توڑوں گا اور اس کے بعد جاؤں گا،
اور اس کو توڑنے میں لیٹ ہو گیا، اور میں نے سوچا کہ میں جوان آدمی ہوں، میرے پاس گھوڑا بھی اچھا مضبوط ہے، میں کبھی بھی جا کے کیا ہو جاؤں گا، آپ لوگوں سے مل جاؤں گا، مگر سوء اتفاق کہیے کہ ایسا مجھ سے ہو سکا نہیں۔ لہذا میں اپنی غلطی کا کیا کرتا ہوں، میری کوتاہی ہوئی، مجھ سے چوک ہوئی ہے، تو یہ نفیر عام تھا وہ، اس وجہ سے، اس لیے فرماتے ہیں کہ کسی بھی مسلمانوں کے خطے پر اس طریقے سے اگر کوئی دوسری طاقت حملہ آور ہوتی ہے تو پہلے ان مسلمانوں پر، پھر ان کے اطراف کے مسلمانوں پر، اور ان کے ملوث ہونے کے، ان کے شریک جہاد ہونے کے باوجود بھی اگر ضرورت پڑے تو پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ان کے لیے جہاد کرنا ضروری ہو جاتا ہے، جیسے غزہ والوں کے لیے نفیر عام اس وقت کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ 9 مہینے سے وہ جہاد کر رہے ہیں، ان کی زمین کے اوپر دشمن حملہ کر رہا ہے، 50,000 سے زیادہ لوگ اب تک کے شہید ہو چکے ہیں، مگر اس کے باوجود ان کے اطراف و اکناف کے لوگ بھی نہیں جہاد کر رہے ہیں، اور جہاد تو کرنے کی دور کی بات، لیکن ہم لوگ ان کے لیے دعا بھی نہیں کرتے۔ الحمدللہ میری تو کوئی نماز ایسے خالی نہیں جاتی جس میں ان کے لیے ہم دعا نہ کرتے ہو۔ آدمی کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ بھئی وہ وہاں پر جا کر شریک ہو جائے، لیکن دنیا نے ایسے قانون بنا کر رکھے ہیں اپنے اغراض اور مقاصد کے لیے کہ آدمی چاہتے ہوئے بھی وہاں پر جا سکتا نہیں ہے۔ لہذا اس وقت بھی امت کو نفیر عام کی ضرورت ہے، مگر کوئی نفیر عام لگانے کے لیے تیار نہیں۔ ہمارے حکام تو ہے ہی سب چاپلوس قسم کے لوگ، چاٹو لوگ ہیں سب، ان کو کچھ پڑی نہیں ہے، ان کو صرف اپنی کرسی کی اور اپنے پیسے کی پڑی ہے، ان کو اسلام سے، مسلمانوں سے ان کو کوئی مطلب نہیں ہے۔ اگر ان کو مطلب ہوتا تو ان کے اپنے مفاد متاثر ہونے کا ڈر ہے، اس وجہ سے کوئی بھی وہاں پر ان کا تعاون کرنے کو تیار نہیں۔ مگر الحمدللہ ہمارے مجاہدین بھی کم نہیں ہے، ان کو ہلکا سمجھا گیا تھا، لیکن 9 مہینے سے برابر ان کو مار پلا رہے ہیں، اور تقریباً ان کے 4,000 سے 5,000 فوجی، کسی کی ٹانگ اڑ گئی، کسی کا ہاتھ اڑ گیا، کسی کی آنکھ اڑ گئی، ایسے معذور کر دیا ہے۔ ایک دم مارنے سے یہ زیادہ اچھی سزا ہوتی ہے کہ آدمی پوری زندگی لوگوں کا محتاج ہو کر کیا ہوئے مرے۔ تو کر رہے ہیں، اور اسرائیل، امریکہ کا باپ سب مل کر بھی کچھ کرنا چاہے نا تو کچھ ہونے والا نہیں۔ اللہ رب العزت بہرحال اللہ کی نصرت اور مدد ان کے ساتھ ہے۔ وہ تو سیدھا سیدھا اعلان کرتے ہیں، ان کا شعار ہے اس وقت، وہ کہتے ہیں نصر او استشہاد، یا تو کامیاب ہوں گے یا شہید ہو جائیں گے، اس کے علاوہ ہم دوسرے کسی راستے کو اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اگر وہ چاہے تو پوری دنیا مل کر ان کو عالیشان گھر بنا کر دے سکتی ہے، ان کو غزہ بہترین بنا کر دے سکتی ہے، سب لالچیں دی جا رہی ہیں ان کو۔ انہوں نے کہا نہیں، کچھ چلے گا نہیں، یا تو یہاں سے بھاگ جانے کا چھوڑ چھاڑ کے ہمارے پاس سے، یا پھر یہاں مار کھاؤ، کتنے سال لڑنے کا، ہم بھی تمہارے ساتھ لڑتے ہیں۔ اتنی چھوٹی سی جگہ پر دنیا کی طاقت کا کود پڑنا اور اس کے باوجود 9 مہینے تک جہاد کرنا، یہ کسی معجزے سے کم نہیں ہے، اور لگے ہوئے اور لگے رہیں گے انشاءاللہ۔ اور اللہ عنقریب ان کو اذا جاء نصر اللہ والفتح، اللہ ان کو عنقریب فتح یاب کرے گا۔ انہوں نے جو صبر کیا ہے اس صبر کا بدلہ عطا کر ایسا ایمان، ایسا مضبوط ایمان۔ گزشتہ کل ایک گھر پر بمباری کی، گھر گر گیا، پورے گھر کے لوگ شہید ہو گئے، صرف گھر کا ایک بڑا ذمہ دار تھا 50-55 سال کی عمر کا، وہ زخمی حالت میں باہر آتا ہے، اور باہر آنے کے بعد کہتا ہے کہ نیتنیاہو اور اسرائیل کان کھول کر سن لو، تم ہمارے سارے گھروں کو بھی گرا دو گے، ہم سب کو بھی مار دو گے تو ہم مر جائیں گے، مگر ہم یہ یاد رکھنا کہ ہم یہاں سے ہلنے والے ہیں نہیں، یا تو کامیاب ہوں گے یا شہید ہو کر بھی کامیاب ہو جائیں گے، اس کے علاوہ ہمارے پاس دوسرا کوئی ہمارے پاس آپشن ہے ہی نہیں۔ مار کھانا، یا تم مار کھاؤ گے یا ہم مار کھائیں گے، ہم نے مار کھایا تو ہم جنت میں جائیں گے، اور تمہارا تو یہاں بھی مصیبت اور وہاں بھی مصیبت۔ تو اس وقت امت کو ضرورت ہے کہ وہ نفیر عام کو سمجھے کہ نفیر عام کس کو کہتے ہیں، اور علماء کو، پوری دنیا کے علماء کو مل بیٹھ کر اس پر غور کرنا چاہیے اور امت کو نفیر عام سمجھانا چاہیے۔ آج حدیث میں آیا، اتفاق سے کئی دنوں سے میں سوچ رہا تھا کہ نفیر عام کس کو کہتے ہیں،
اس کے سلسلے میں حدیث میں قرآن میں کیا کہا گیا ہے اور اس کی تفسیر اور اس کے سلسلے میں ہمارے فقہا کیا کہتے ہیں، ان ساری چیزوں کو جمع کرنا چاہیے۔ تو اب حدیث آئی گئی ہے تو انشاءاللہ ایک آدھ دو دن کے اندر میں ایک مضمون تیار کرتا ہوں کہ نفیر عام اور اہل غزہ کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہونا چاہیے۔ بہرحال وَإِنِ اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا، اور اگر تم سے جہاد میں نکلنے کا مطالبہ کیا جائے فنفرو، تو تم نکل کھڑے ہو جاؤ۔ مسلمان ڈرتا نہیں ہے، اور ڈر جائے تو وہ مسلمان نہیں۔